الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان خبر حدیثوں کی جس میں آئی وہی زمانہ ابا رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہوا ہی بائی کا بائی رہزن حقیقی ماں کی ہے بیٹی دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بائی ستا رہا ہے نہ بے غرض ہے سلام کرنا نہ بے سبب ہے کلام کرنا بغیر رشوت نہ کام کرنا یہ کام شیطان سکھا رہا ہے خبر حدیثوں کی جس میں آئی وہی زمانہ ابا رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے میری معزز ماں بہنوں اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں آخرت کے مقابلے میں چند لمحات کے لیے یہاں بھیجا ہے یہ ہماری دائمی رہنے کی پرماننٹ پلیس نہیں ہے دنیا ہم یہاں کچھ وقت گزارنے آئے ہیں پھر ہمارا سفر جاری رہے گا اور اگلی منزل ہماری موت ہے اور موت کے بعد قبر ہے قبر کے بعد میدان محشر ہے میدان محشر میں حساب ہے حساب کے ساتھ پل صراط ہے اور پل صراط سے گزر کر جنت ہے یا جہنم ہے میری معزز ماں بہنوں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں پہلے فرمائی تھی قیامت سے پہلے زمانے کی وہ کافی پیشین گوئیاں اور کافی نشانیاں ہمارے اس زمانے میں ظاہر ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے بعثت وانا والساعة هاتين یعنی میں بھیجا گیا ہوں مجھے نبی بنا کر دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے میں اور قیامت اس طرح سے اس طرح کہتے ہوئے آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو ملا کر کے اشارہ فرمایا کہ دیکھو
جس طرح شہادت کی انگلی کے ساتھ ہی یہ دوسری انگلی ہے، اس طرح میرے زمانے کے فوراً بعد قیامت آنے والی ہے۔ میرے معزز ماں بہنوں، دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، دنیا میں من چاہی اور آزادی والی ہم جس طرح چاہے اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے اوپر کنڈیشن ہے، پابندیاں ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ کنڈیشنیں اور کچھ پابندیاں دی ہے، ان کا لحاظ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے لحاظ کے بغیر ہم زندگی گزاریں گے تو آنے والی جو زندگی ہماری ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور آپ کی باتوں کا اتنے اہتمام سے، اتنی تاکید سے عمل کرتے تھے کہ اس کی مثال بعد کے زمانوں میں کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مسجد کے اندر انٹر ہو رہے تھے، کچھ دوسرے صحابہ بھی مسجد میں کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اتنا کہنا تھا۔ ابن عمر جہاں شوز نکالتے ہیں اس جگہ پر تھے، وہیں پر شوز کے اوپر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تو شاید یہ تھا کہ آپ مسجد میں لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، میرے کانوں میں وہ آواز پڑی اللہ کے نبی کا حکم ہے بیٹھ جانے کا، اس لیے میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ کچھ قدم آپ چلتا رہو یا کھڑا رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں اسی وقت سوز کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے اطاعت کی اور فرما برداری اور خیر القرون کی مثال کے بہترین زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، واز سنانے والے ہمیں سناتے ہیں ایسا مت کرو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ اللہ کا عذاب کو واجب کرنے والا گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے اتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ لیکن کسی کی جوں تک نہیں رکھتے ان حدیثوں کو سن کر کے اور ان وعیدوں کو سن کر کے اور ان باتوں کو سن کر کے، اللہ کے کلام کو سن کر کے دلوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی اثر، یہ نحوست۔ تو ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں محترم معزز ماں بہنوں کہ جس زمانے میں لاپرواہی دین کے متعلق بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، دین سے بہت زیادہ ہم منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کو اپنا کر ہم خوش نہیں ہیں، بلکہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنا کر خوش ہے۔ میرے معزز ماں بہنوں، آپ کی ذمہ داری معاشرے کے اوپر تو بہت بڑی ہے۔ بتلایا جاتا ہے نا، جو مرد پڑا فرد پڑا۔ ایک مرد اگر علم حاصل کرتا ہے تو وہ خود اپنی ذات کو فائدہ زیادہ تر پہنچاتا ہے۔ مرد پڑا فرد پڑا، عورت پڑی خاندان پڑا۔ اگر ایک عورت علم دین حاصل کر لے تو پورے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ عورت اپنے بچوں کو نمازی بنائے گی، وہ عورت اپنے شوہر کو نمازی بنائے گی، وہ عورت اپنے گھر والوں کو نمازی اور دیندار بنائے گی۔ اس لیے میرے معزز ماں بہنوں، جو باتیں میں اصل میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم ہدایت والے راستے پر زندگی گزارتے ہیں یا گمراہی والے راستے پر زندگی گزارتے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا غیروں کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، وہ سوچنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ملاقات کے امیدوار ہیں اور اللہ کی ملاقات کرنے کی ہم تمنا کرتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملنا ہے، تو محترم معزز ماں بہنوں، ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی زندگیوں کا حساب لینا چاہیے
اور اپنی زندگیوں میں جو کھوٹ آئی ہوئی ہے، جو غلط باتیں آئی ہوئی ہے، جو گمراہی والی باتیں ہمارے اندر ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور راہ راست پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ہے ہدایت۔ ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ ہدایت کی دعا مانگنے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہدایت کس طرح ملتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تلاش کرو، فائنڈ کرو، معلوم کر کے ان پر عمل کرو، اس سے ہدایت ملے گی۔ اور اگر ہدایت انشاءاللہ ہمیں مل گئی تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشحالی نصیب فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے اور سکون اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم ہدایت کے راستے کے علاوہ راستہ اختیار کر لیا، جس طرح اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلے گا، وہ اس پر چلا ہوا اس کی وہ زندگی قبول نہیں کی جائے گی۔ معزز ماں بہنوں، دنیا میں اپنی قبولیت کے لیے ہم بہت ہی زیادہ کوششیں کرتے ہیں، خصوصاً ہماری بہنیں اپنی جوانی کی زندگیوں میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہم سب سے زیادہ قبول مانے جائے، ہماری خوبصورتیوں کے اور ہماری عقل مندیوں کے چرچے ہونے لگے، ہم بہت عقل مند ہیں، ہم بہت خوبصورت ہیں، لوگ ہمیں جانے۔ لیکن یہ سوچ جہاں سے آئی ہے، جس معاشرے سے آئی ہے، وہ معاشرہ ہمارے لیے عمل کرنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے مسلمان عورتوں کے لیے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے گھروں میں زیادہ رہو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نجات ہم کو مل جائے، کامیابی مل جائے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور اپنا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے، وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں کے اوپر رونا شروع کرو، اپنے گناہوں پر رو۔ یہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے فرمائی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو۔ میری معزز ماں بہنوں، اگر ہم خود نے ہماری زبانوں کو کنٹرول میں نہیں کیا اور ہم نے ہمارے بچیوں کی اور بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور من چاہی زبانیں ان کو استعمال کرنے دی، تو وہی جو میں نے پہلے حدیث کے حوالے سے جو کچھ شعر پڑھے جس میں یہ کہا گیا ہے، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، حقیقی ماں کی ہے بیٹی دشمن، یہی بیٹیاں ماں کی دشمن بن جاتی ہے۔ ان بیٹیوں کے اخلاق اتنے گر جاتے ہیں کہ ماں کو ماں سمجھنے کے لیے اور ماں کی ہر ایڈوائس ایسی سمجھتے گئے جا کوئی دشمن سے بات کر رہی ہے۔ وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جس میں کئی مائیں یہ شکایت کرتی ہے کہ ہماری بیٹی نافرمان ہو گئی ہے، ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری بیٹی ہمارے دین پر اور ہمارے معاشرے کی کسی بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے معزز ماں بہنوں، بہت ہی دکھ اور درد ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہو گیا ہے اور ہم دین کے اوپر ہمارے گھروں کی پرورش اور تربیت نہیں کرتے اور ہم کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں دین کے بارے میں، ہمارے سروں سے دوپٹے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ معزز ماں بہن، یہ دوپٹہ یہ تو ہمارے سطر کا جز ہے، ہمارا سر پورا چھپانا یہ تو واجب اور فرض ہے، چاہے ہم کتنی ہی بڑی جاب کیوں نہ کرتے ہو، لیکن یہ کبھی بھی اسلام گنجائش نہیں دے گا کہ آپ سر کھلا رکھ کر کے جاب کرنے جاؤ۔ یہ تو گناہ ہے، قدم قدم کا گناہ ہے، سیکنڈ سیکنڈ کا گناہ ہے، لمحے لمحے کا گناہ ہے۔ اور نافرمان عورت
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نافرمان عورت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ جو عورت بے پردہ رہتی ہے، جو عورت سر کھلے سر رہتی ہے، اپنے جسم کی حفاظت نہیں کرتی، اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ اس کی طرف نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے تو فرمایا تھا کہ متصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم اللہ کے راہ میں خوب صدقہ دیا کرو، خوب خرچ کرو اللہ کے راہ میں۔ کیوں؟ فإنی اریدکن اکثر اہل النار، میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کتنی زیادہ ڈرنے کی بات ہے معزز ماں بہنوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں میں نے زیادہ تر جہنم میں تم کو دیکھا ہے۔ پھر پوچھا کیوں یا رسول اللہ، ہم عورتوں کو جہنم میں زیادہ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر، ایک تو تم اپنے خاوندوں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتے ہو۔ خاوند اتنی زیادہ کمائی کر کے، اتنی محنت کر کے، رات دن مزدوری کر کے کچھ رقم لاتا ہے تو تم کو کہتا ہو یہ تو کچھ نہیں کما رہا ہے، اس سے تو فلاں اور فلاں کا شوہر ہے وہ تو اتنا زیادہ لاتا ہے، اس نے تو اتنے دنوں میں اتنا گھر بنا دیا، تو زندگی سے دھکے ہی مارتا ہے، تو میرے گھر نے کچھ بسایا نہیں ہے، کارپیٹ ابھی چینج نہیں ہوا، کچن چینج کرنے والا ہے، ہم نئے برتن بسانے ہیں، نئے بیڈ لانے ہیں، ہم تو وہی پرانے زمانے میں پڑے ہوئے ہیں، تیری کمائی سے کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ماں بہن کو یہ نہیں سوچتے یہ بیچارہ مزدوری کر کے صبح سے نکل جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، باس کی گالیاں کھاتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے اور اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، تھکا ہارا جب گھر میں آتا ہے، اس کے باوجود اس پیار شوہر کو اپنی بیوی کا پیار اور محبت نہ ملے، وقت پر اس کو کھانا اور اس کی خدمت نہ ملے، تو وہ شوہر کس طریقے سے دعا دے سکتا ہے اس کے لیے؟ اس لیے معزز ماں بہنوں، اگر ہماری زندگی میں وہ بات ہے یا ہماری بچیوں کی زندگی میں وہ بات ہے تو ہماری بچیوں کی تربیت کر کے ان کو صحیح ایڈوائز کرنا چاہیے۔ بعض گھروں میں ایسی ایڈوائزیں ہوتی ہے جو گمراہی والی ایڈوائز ہوتی ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہوتی ایڈوائزیں، ہاں کہ تو جا کر کے تجھے گھر الگ لینا ہے، تو پہلے تو یہ کام کر، گھر الگ دلوا، ایسی ایڈوائزیں جو میاں بیوی کے درمیان یا ہماری بچیوں اور سسرالی رشتہ داروں کے درمیان نفرت دلائے، ایسی ایڈوائز ہم کیوں دیں کہ جس سے ہماری بچی کی جان اور وہ بھی بس پریشان رہے اور سامنے والا گھرانہ بھی پورا پریشان رہے، بلکہ کہو کہ بیٹا جس طرح کا مقدر ہے صبر کے ساتھ رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی وہاں مقدر کی تھی، اس لیے صبر اور سکون کے ساتھ عبادت کرتے رہو۔ اس سے بہتر ہم کیا مثال دے سکتے ہیں؟ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی اور وہ محبت بہت زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے پاس آئی اور کیا کہہ رہی ہے کہ ابا جی میں اکیلے کام کرتی ہوں، گھر کے اندر نوکر چاکر نہیں ہے، گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، میں اکیلا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، آٹا پیستی ہوں، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیستی ہوں، اور اسی طریقے سے بکریوں کو دھوتی ہوں، ان کا کھانا پانی کا انتظام کرتی ہوں، اور جس کی وجہ پانی بہت دور سے اٹھا کر کے لانا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے کنویں سے پانی کو، یہ تمام کام کرتی ہوں، تو کیا مجھے کوئی ایک چیز دے کہ کوئی غلام نوکر آپ کے پاس آئے تو وہ میری خدمت کر میرے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے، کوئی باندھی ہو تو، کوئی عورت ہو، کوئی ورکر مجھے دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا میں اس سے بہتر تجھے چیز نہ بتاؤں، ورکر سے بہتر چیز، ورکر سے بہتر گفٹ نہ دوں؟ کہنے لگی ضرور میرے والد محترم یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں دیں گے، ورکر سے گفٹ بہتر کوئی چیز ہے تو مجھے ضرور عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹیا دیکھو جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 دفعہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دی اور بیٹی بھی ان باتوں کو لے کر کے اپنی زندگی میں عمل کرنا اس نے شروع کر دیا۔ میرے معزز بھائی بہنوں، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ہوتی ہے۔ جو ہم دین نہیں سیکھیں گے تو ہم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے اور گمراہی پھیلتے پھیلتے خاندانوں میں پھیل جائے گی اور پوری دنیا میں گمراہی پھیلے گی۔
آج جو گمراہی پھیل رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معزز ماں بہنوں میں دین بہت کم ہے، یا دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا دین اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، دین کو اپنے لانے کے اندر لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہماری معزز ماں بہنیں دیندار بن جائے تو پورا معاشرہ دیندار بن جائے۔ میری معزز ماں بہنوں، حیا اس وقت آتی ہے، غیرت اس وقت آتی ہے، دل میں پریشانی اس وقت ہوتی ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کی بچیاں جب سیکنڈری اسکول جاتی ہے اور مکس لڑکوں والی اسکول میں جا رہی ہوتی ہے، بچیاں اکیلی آتی ہے، ان کے دوپٹے نہیں ہوتے ان کے سروں کے اوپر، ان کے تنگ کپڑے ان کے پاس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہنسی مذاق اور کہے لگاتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی ہنستی ہوئی باتیں کرتی ہوئی آتی ہے جاتی ہے، اور اس ماحول سے ہمارے والدین پتہ نہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یا پتہ ہے تو ان کو شرم نہیں آتی ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان عورت کس طریقے سے برداشت کر سکتی ہے، ایک مسلمان گھرانہ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیٹی کا جسم کھلا ہوا ہے، میری بیٹی کے سینے کے اوپر کا چاک اتنا زیادہ کاٹا ہوا ہے کہ اس کا جسم کھلا نظر آتا ہے، میری بیٹی کا آستین اتنی تنگ ہے کہ اس کا ہاتھ کس طریقے سے کہاں سے موٹا کہاں سے پتلا نظر آتا ہے، میری بیٹی نے کپڑے یا تو بالکل کٹ پہنے ہوئے ہیں یا اتنے تنگ پہنے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیر پورا نظر آتا ہے، پیٹ پورا نظر آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بال پورے کھلے ہوئے ہیں۔ میری معزز بہنوں، یہ جہنمی عورتوں کا لباس ہے، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے کہ ہم کسی کو بعض صرف اسکارف اوپر سے ہم آنکھوں پر لگا دے اور پیچھے کا بدن پورا اسی طریقے سے کھلا ہوا رکھے، یہ کتنی گمراہی والی بات ہے۔ اور پھر ایسے ماحول میں رہنا، مسلمانوں کو اللہ نے کیا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَرْنَ فِي، اللہ نے قرآن میں فرمایا قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے لیے نجات اس میں ہے کہ تم گھر میں بہتر، تمہاری عزت اور عفت گھر میں زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے لیے نفقے کی ذمہ داری تمہارے شوہروں کو دی گئی ہے، تمہارے شوہر کما کر کے لائیں گے اور تمہارے کمائی کا خرچہ وہ پورا کریں گے، تمہیں بغل میں بٹوا لے کر کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی تعلیم نہیں ہے، ہمیں یہ تعلیم دینے کی اور گھر والوں کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کا گھر ان کا مالک ہو گیا لہذا تم بیٹی تم بھی اپنا گھر لے لو، لہذا اس کا طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ کہ تو بھی کام کر اور تمہارا شوہر بھی کام کرے گا۔ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کو کیئر سینٹر میں کسی کے حوالے کر دیں گے، تو اب یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ کام بھی شوہر بھی کر رہا ہے، بیٹی بھی کام کر رہی ہے، اس کو بھی اجنبی لوگوں سے پالا پڑا ہوا ہے، اور اجنبی مردوں کے ساتھ بات کرنے کا سابقہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، مشورے میٹنگیں کرنی پڑتی ہے۔ میری معزز ماں بہنوں، ہمارا دین اور اسلام کبھی بھی صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں سرخ و رویو چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں نیکوکار بننا چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم دینداری نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے معزز ماں بہنوں، اپنی بیٹیوں کو جب اسکول بھیجا کرو تو کوشش یہ کرو کہ سادہ لباس پہنایا کرو، اور ان کے لباس اس طرح ہو کہ ان کا پورا بدن سر سے لے کر پیر تک ڈھکا ہوا ہو، چاہے چہرہ کھلا ہو لیکن سر میں بال ڈھکے ہوئے ہو، بدن پورا صحیح طریقے سے ڈھکا ہوا ہو، اور موجودہ دور کی نئی فیشن اتنے تنگ پجامے کہ جس کی وجہ سے پورا بدن نظر آ رہا ہو، یہ مسلمان ماں باپ کس طرح غیرت برداشت کرتے ہیں اس چیز کی، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہر گھرانہ اس میں ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایسے لباس پہنتے چلے جا رہے ہیں اور کسی کو حیا نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، جو آدمی حیا سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو گیا۔ بعض جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلھا دین، حیا ہی دین ہے، اگر حیا نہیں رہی اور اگر شرم نہیں رہی تو پھر اس کے بعد دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، اگر شرم نکل جائے تیرے اندر سے تو پھر جو چاہے کر،
شرم ختم ہو جائے تو جو چاہے کر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم دیا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ارے اپنے باتوں میں نازک انداز بھی مت اختیار کرو. اللہ کہتے ہیں بات میں نرم لہجہ. جب اجنبی سے سابقہ پڑے ٹیلی فون اٹھانے کے لیے یا ڈور پر آنے والے کسی اجنبی سے بات کرنی پڑے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ بات نرمی کے ساتھ جواب مت دو، بلکہ عورت بات جواب دے تو کڑواہٹ کے ساتھ جواب دے. ایسا کڑوا جواب دے کہ سامنے والے کے دل میں بیماری پیدا نہ ہو. یہ قرآن کریم نے ہماری ان باتوں کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے ہماری بیماریاں اور اس کا علاج بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم نرمی سے بات کرو گے ہاں بھائی صاحب تو ابھی نہیں ہے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، وہ تو ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ شام کو آ جائیں گے، بعد میں فون کر لینا. کس طریقے سے آپ نرم گفتگو کریں گے تو وہ بات بڑھتی چلی گئی. یہاں میں تو دوست ان کا ہوتا ہم ساتھ میں کام کرتے رہے تھے. بات بڑھتی چلی جائے گی، دلوں میں بیماریاں آتی چلی جائے گی، اس کے دل میں وسوسے آنے شروع ہو جائے گے کہ عورت نے تو مجھے بہت لفٹ دی، بہت بات کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ، اور اس طریقے سے مرض بڑھتا چلا جائے گا. شریعت نے کہا ہے کہ آپ کون ہے بھائی؟ نہیں ہے یہاں پر ابھی نہیں ملاقات ہو سکتی. بس ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد وہ دوسرا آگے سے سوال کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. یہ شریعت نے طریقہ بتایا ہے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ. اگر تم بات کرنے میں نرمی کا لہجہ اختیار کرو گے تو ان کے دلوں میں بیماریاں پیدا ہوگی. تو یہ تو ایک ڈور پر آنے والے اور ایک دفعہ جس سے بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے. لیکن جہاں اگر ہم نے ہماری بچیوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو ان کا رات دن پالا ہی اجنبیوں کے ساتھ ڈال دیا، کہا کہ تم اجنبی کے ساتھ یونیورسٹیوں میں پڑھتی رہو. بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ والوں نے، یونیورسٹیاں ایمان کو ختم کرنے والی ہے مسلمان عورتوں کے لیے. یہ ایمان کے ختم کرنے کی یونیورسٹیاں ہے جہاں پر اجنبی مردوں سے پالا پڑے، اجنبی مردوں کے ساتھ رہ کر کے کام کرنا پڑے، ان کے ساتھ تنہائی میں رہنا پڑے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے. لیکن ہم ایسی جگہوں پر اگر ہماری جاب سے خوش ہیں تو گویا ہم دنیا داری اور دنیا ہی کو مزے لینے کے لیے ہماری نیتیں ہیں، اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دوسری ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت گھر سے بن سور کر کے نکلتی ہے تاکہ اجنبی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے اور اجنبی لوگ اس کی طرف دیکھے، یا خوشبو یا سینٹ لگا کر کے نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کو سن کر کے اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے. ایسی اور ایسی کیا ہے؟ یعنی وہ بدکار عورت ہے، وہ چال چلن کی اچھی عورت نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا لباس پہنتی ہے، اس وجہ سے وہ خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے، اس لیے وہ بن سور کر کے نکلتی ہے. حضرت فاطمہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اے میرے صحابہ، مجھے بتا سکتے ہو تم کہ سب سے اچھی عورت کون ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے، جس کی جو ایسی جامع معنی تعریف کرو کہ وہ تعریف ہر ایک کو قابل قبول ہو، اچھی تعریف کرو کہ اچھی بہتر عورت کون ہو سکتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے علم کے مطابق جو جواب ہو سکتے ہیں، جو نیک ہو، جو پاک دامن ہو، جو نمازوں کی پابند ہو، جو اخلاق والی ہو، ہر ایک نے جواب دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی تک اس کی وہ تعریف نہیں ہوئی جو ایک نیک عورت کی تعریف ہونی چاہیے تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی جواب نہیں دے سکے، پریشان حال گھر پہنچے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے پہچان لیا، سمجھ گئی کہ علی آپ کچھ پریشان لگتے ہو چہرے سے، کچھ بات ہوئی ہے. کہ کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا ہے، جواب ہم میں سے کسی سے بن نہیں پڑ رہا ہے. فرمایا کہ مجھے بھی کہو وہ سوال کیا ہے. کہا کہ تم کیا جواب بتا پاؤ گی، بڑے بڑے صحابہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، تم کیا جواب دو گے. نے فرمایا مجھے سوال تو بتاؤ، پھر میں دیکھوں گی جواب دے سکتی ہو نہیں دے سکتی ہوں. کیا اچھا بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، اچھی عورت کون ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرے خیال میں سب سے بہتر عورت وہ ہے جو کسی مرد کو اور نبی کو نہ دیکھے
اور وہ اس بات کو بھی پسند نہ کرے کہ اس کو اجنبی مرد دیکھ رہا ہے. کہ بعض دفعہ عورت نہیں دیکھتی لیکن چاہت یہ ہوتی ہے کہ اجنبی مجھے دیکھے, اجنبی میری تعریف کرے, اجنبی میری طرح ایسی چال کرنا, ایسے کپڑے پہننا, ایسے متوجہ کرنا دوسروں کو تو لوگ مجھے دیکھیں. تو نہ اس عورت میں وہ ہو کہ وہ دوسروں کو دیکھتی ہو, اور نہ وہ ہو کہ وہ یہ بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگ اس کو دیکھیں. جو وہ عورت سب سے بہتر عورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر حضرت علی بیٹھ گئے, پھر فرمایا باری ہے میری, یا رسول اللہ میں جواب دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جواب دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من لا ترى احدا ولا يراه احد, جو کسی عورت, وہ عورت سب سے اچھی عورت ہے جو کسی کو نہ دیکھو اور اس کو کوئی نہ دیکھے. تو جو عورت اس طرح رہنا پسند کرے وہ سب سے بہتر عورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ 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 علی واہ واہ, تم نے بہترین جواب دیا, تم نے بہترین جواب دیا. تم یہ جواب کہاں سے لائے؟ ایک دم جان میں مانا یہی بہترین عورت ہے جو کسی کو نہ دیکھے اور اس کو کوئی نہ دیکھے, جو اس طرح رہے وہ سب سے بہتر عورت ہے. تو کس نے جواب بتایا یہ بتاؤ؟ فرمایا کہ یہ تو آپ کی ہی صاحبزادی نے فرمایا تھا مجھے کہ یہ جواب ہے. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا ٹکڑا, اس لیے وہ اسی طرح جواب دینے والی تھی. تو اسی کا جواب ہو سکتا ہے, کسی اور کا یہ جواب دینے کی ہمت نہیں تھی یا وہ طاقت نہیں رکھ سکتا تھا. اس لیے میری معزز ماں بہنیں دیکھو, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی عورتوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو کسی کو نہ دیکھے اور ان کو کوئی نہ دیکھے, ایسی طرح رہنا پسند کریں. وہ عورت سب سے بہتر عورت ہے. اس وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں میرے معزز ماں بہنوں, ان تعلیمات کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا ہے تو ان کو گھروں میں تلاوت کراؤ. رات دن ہمارے گھروں کے اندر اگر گانے بجتے رہیں گے, ہم عورتیں ہماری ماں بہنیں گھروں سے نکلے گی تو بے پردہ نکلے گی. گھروں میں حدیث میں آتا ہے ایک گانا شیطان, ایک گانا جب گھر میں بجتا ہے تو ہزاروں شیطان اس گانے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں گھر میں, ہزاروں شیطان. اور گانے سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا گیا گانا یہ زنا کی سیڑھی ہے, بدکاری کی سیڑھی ہے. جس قوم میں گانا عام ہو جاتا ہے پھر نیکسٹ اسٹیج میں وہ زنا کی طرف بڑھتے ہیں, غلط محبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور غلط محبتوں سے آگر جا کر پھر بدکاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. آج ہمارے نوجوان, ہمارے ہی بچے, ہماری گودوں میں پڑھنے والے بچے, یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہم کتنے مبارکبادیاں لوگوں کی لیتے ہیں. ہاں کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, یعنی کتنے خوشی سے, ہاں ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں. ہر جگہ دعوتیں ہوتی ہیں, ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا, فون آتے ہیں, گفٹ آتے ہیں, برتھ ڈے اس کی منائی جاتی ہے, ہر سال اس کی خوشی, ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں. لیکن وہ بچے کی ہم نے صحیح تربیت نہیں کی, اور وہ بچہ 12 سال کی عمر کے بعد جب ٹین ایجر کو پہنچا, اسکول سے واپس آیا, ہم نے بچے کو کبھی دین پر لانے کے لیے محنت نہیں کی. اور اسٹریٹ بوائیوں کے ساتھ جو بیکار لڑکے گھومتے ہیں اسٹریٹ میں, وہ بھی ہمارے بچے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے چھوڑ دیا. پھر ہم نے خبر نہیں لی, بیٹا ظہر پڑھی تھی اتنے میں, ظہر کہاں سے پڑھے گا, تو بعد اسکول میں تو انتظام نہیں ہے, ظہر پڑھو. تم نے اثر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے, تم کہاں گئے گھومنے کے لیے, کس کے ساتھ گئے, کوئی خبر گیری نہیں کی. بچہ ہمارا باہر چلا گیا, بیکار لڑکوں کی صحبت لگ گئی, سگریٹ کا عادی ہو گیا, شراب کا عادی ہو گیا, ڈرگ کا عادی ہو گیا, اور یہی ہماری زندگی کے لیے ایک اجیرن اور پریشانی اور مشکل بن گیا. پھر یہی ماں جو کل اپنے بچے کے گھر میں پیدائش ہونے کے لیے دعائیں کراتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری گود بھر دے, اے اللہ میں بغیر بچے کے ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ایک سونا بیٹا دے دے, ایک خوبصورت بیٹا دے دے, ایک نیک اولاد دے دے, اللہ ایک دے دے, ایک. جن ماں بہنوں کو بچے نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعائیں کرتی ہے, اللہ ایک دے دے بس, تو میری گود بھر دے مولا. کسی بزرگ سے پاس جاتی ہے, دعائیں کرواتی ہے, دعائیں کرو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. باپ سے یہ کہتی ہے, ماں سے یہ کہتی ہے, سجدوں میں رو رو کر مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے. وہی اولاد جب پیدا ہو جاتی ہے اللہ دیتے ہیں, اس کی تربیت ہم نہیں کرتے ہیں, ان کو دیندار نہیں بناتے ہیں, پھر وہ بگڑ جاتے ہیں. پھر یہی ماں کیا کہتی ہے, اس سے بہتر تو دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا. تو پیدا ہی کیوں ہوا, تو مر جائے تو اچھا, تو پیدا ہی کیوں آئے, تیری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. یہ مائیں اور بابا
ایسے الفاظ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اس وقت ہمیں کوئی احساس نہیں تھا، لیکن جب خود کی نافرمانی ہونے لگی، اب کما نہیں رہا ہے، عزت نہیں کر رہا ہے، بے عزتی والی باتیں سن رہی، رات دن محلے والوں کی اسٹریٹ والوں کی کمپلینیں سن رہے ہیں، اب کہہ رہے کہ بیٹے کو کیا کرو. تو میرے معزز بھائی بہنوں، یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی اس کو جو برا بناتے ہیں وہ ماں باپوں کی وجہ سے بچہ برا بنتا ہے. ماں باپوں نے اس کی صحیح کیئر نہیں کی، ماں باپوں نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی. ہاں بعض دفعہ ماں باپ چاہتے ہیں لیکن سرسری طور سے چاہنے سے اور سرسری محنت کرنے کی وجہ سے بچوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے. اس لیے میرے معزز ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ آپ کو دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ کی خصوصی رحمتیں اس میں برستی ہے، خصوصی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہے. میرے معزز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی والے راستے سے بچائے اور دینداری والے راستے پر بڑھائے. ورنہ میری ماں، جب ہم قبر میں چلی جائے گی تو یہ، اور جب ہمارے لیے موت کا پیغام آئے گا اور جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے گا ہماری روح کو قبضہ کرنے کا، تو یہ ہمارے زر قبر کا لباس جس کو ہم قیمتی جوڑا بنا کر میچنگ کر کے فیشن کر کے دکانیں سے کئی دکانیں بدل کر کئی جگہوں سے سرچ کر کے ایک جوڑا بنایا تھا، یا اس کے زیورات اس کے ساتھ بنائے تھے اور طرح طرح کے لباس اور جوتے پہنے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے معزز ماں بہن جب اب وقت آ جاتا ہے تو ہمارا وہ زیور نکال لیا جاتا ہے، وہ لباس ہمارا اتار لیا جاتا ہے اور 2 گز کفن کا ٹکڑا ہمارا لباس بن کر کے ہمیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ماں بہن، جس بزرگ فرماتے ہیں کہ اے ماں بہن، جس اسپائڈر کو اور چھوٹے سے چمگادڑ کو اور چھوٹے سے چوہے کو گھر میں آنے کی وجہ سے تمہاری چیخیں نکل جاتی ہے اور تم اس گھر کو چھوڑ کر باہر نکل جاتی ہو کہ اس میں تو اسپائڈر ہے اور اس میں سے تھوڑا چوہا نظر آ رہا ہے، اس میں سے چھپکلی گھر میں نظر آ رہی ہے، اس روم میں رہنا پسند نہیں کرتے ہو. لیکن کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے برے فیصلے ہو جائے اور قبر کی کوٹری میں بند کر دیے جاؤ اور 2 گز اس قبر کے اندر ڈال کر کے تمہیں مٹی میں بند کر دیا جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ جو زیورات کی زکات ادا نہیں کرتے ان پر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، عذاب آگ کا عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، فرشتے ان کو گرز ماریں گے اور بدن کے جہنم کے کیڑے جو ہے وہ ہمارے بدن کو کھا رہے ہوں گے. وہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے محترم مومنو، وہ منزل آنے والی ہے. اس منزل کے آنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما لے. اللہ رب العزت اتنے کریم رب ہے، اتنے رحیم رب ہے میری معزز ماں بہنوں، کہ وہ رب سے جب جتنی بھی زندگی میں جتنے مرضی اللہ کہتے ہیں تم نے گناہ کر لیے ہو، تم میرے سامنے میرے دربار توبہ کا ہمیشہ کھلا ہوا ہے، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، میرے دروازے پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تم کسی بھی وقت آؤ، تم صبح آؤ، تم شام آؤ، تم رات کو آؤ، تم دوپہر کو آؤ، تم 2 رکعت پڑھنا شروع کرو، تم سمجھ لو تم میرے دربار میں بیٹھے ہو. تم 2 رکعت، کیونکہ تمہارا 2 رکعت نماز پڑھنے سے تم میرے سامنے گویا تم کھڑے ہو گئے ہو. نماز پڑھنا یہ اور سجدہ کرنا یہ اللہ کے قدموں پر ہوتا ہے، اس وجہ سے تم 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ لو خالی اور کہو ہمارے مولا کریم زندگی بھر غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، پردے نہیں کیے اللہ، بدن میں کپڑے صحیح نہیں پہنے، نگاہوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. اے میرے مولا کریم آپ نے ہزاروں نعمتیں دی تھی، اس زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. زبان سے ہم لوگ نے بہت زیادہ غیبتیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، چگلیاں کی، غلط بات بولی. اور اسی طریقے سے کان کو اللہ نے قرآن سننے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے کانوں کو ہم نے کیا کیا، گانا سننے کے لیے مشغول کر دیا. آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کی نشانی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کو کہا تھا، لیکن یہی آنکھیں رات دن ٹیلی ویژن کی پردے کی پابند ہو گئی. ذرا موقع ملا کھانا پکاتے ہوئے ٹی وی چل رہا ہے، ہاں اسی طریقے سے سوتے سوتے ٹی وی چل رہا ہے، فجر سے اٹھنے کے بعد ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامہ لمبا ہوا نیند قربان کر کے ٹی ویاں چل رہی ہے. میرے معزز
میں نے ایسے گھروں کے اندر جہاں رات دن ناچ گانا چلتا ہو اور گانا بجتا ہو اور اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتی ہے، ہدایت نہیں ہوتی ہے، وہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے ان گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں میں صرف گانا بجتا تھا، لیکن گانا بجنے کی نحوست اتنی آئی ان گھروں کے اوپر، وہ گھر اجڑ گئے، ان گھر میں اختلاف ہو گیا، ان گھر میں جھگڑے ہو گئے، اس گھر میں میاں بیوی میں جدائیاں ہو گئی، وہ گھر میں محبتیں ختم ہو گئی، اس گھر میں اولادیں بیکار ہو گئی، اس گھر کی اولادیں اپنے ماں باپ کو سے نافرمان ہو کر اس گھروں سے رخصت ہو گئی۔ یہ وبال ہوتا ہے گانا سننے کا، فلمیں دیکھنے کا، بدنکاہی کرنے کا، بے پردگی کرنے کا، بے نمازی بننے کا۔ اس لیے محترم ماں بہنوں، آج سے نیت کرو، اے اللہ ہم سچی پکی تیرا رحمت کا مہینہ ہے، تیری برکتیں اور تیری رحمتیں اے اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو بھی شامل ہوتی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف ذرا جھک کر کے آؤ، ذرا متوجہ ہو جاؤ، میں تمہارے یہ نہیں کہ گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ میرے معزز ماں بہنوں، کتنی خوشخبری ہے اس میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ نے کہا جتنی برائی اور جتنے گناہ کیے ہیں اتنی زیادہ تم کو نیکیاں مل جائے گی۔ تو محترم ماں بہنوں، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ابھی بھی برس رہی ہے، صبح بھی برس رہی تھی، شام کو بھی برسے گی، رات کو بھی برسے گی، کل بھی برسے گی، اور انتہائی رمضان کے اخیر تک برستی رہے گی۔ ان رحمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے دلوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے کانوں سے پردے ہٹاؤ اور سوچو ہمارا سفر آخرت کا ہے، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کے رب العزت کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے میرے معزز ماں بہنوں، جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کریں گے اپنی زندگی کے متعلق اور ہمارا جواب ہوگا اے اللہ تعالی ہم تو سوئے رہے، بستروں میں سوئے رہے، ہمارے شوہر بھی سوتے رہے، ہم بھی سوتے رہے، ہماری جوان بچیوں کو ہم نے نمازی نہیں بنایا، ہمارے جوان بیٹوں کو ہم نے نمازی نہیں بنایا، ان کو سنتیں نہیں سکھائی۔ معزز ماں بہنوں، سنتوں پر سے بات یاد آئی، ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ آپ کا گھر میں دین پر عمل کرنا مجاہد آدمی کا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، حدیث شریف میں ثابت ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور جہاد سے دشمنوں کے ملک سے حفاظت کرتا ہے، دشمن ملک میں آنے نہ پائے اسے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان عورت کا جہاد یہ ہے نامحرم سے اپنے آپ کو بچائے، نامحرم کی طرف نہ آئے، نامحرم سے کمیونیکیٹ زیادہ نہ کرے، نامحرم سے زیادہ باتیں نہ کرے، نامحرم سے گفتگو نہ کرے اور نامحرم کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ فرما بردہ عفت والی زندگی گزارے، پاک دامنی والی زندگی گزارے۔ دیکھیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کتاب میں کہ اگر لڑکے برائی کریں گے تو لڑکے کی برائی کچھ دنوں برائی ہوگی، پھر لوگ اس کی برائی کو بھول جاتا ہے کہ لڑکا تھا برا کر رہا تھا۔ لیکن اگر ہماری بچیوں میں اگر کوئی برائی یا اس کی بد کرداری کی بات پھیل گئی تو پھر باپ بھی بدنام ہوتا ہے، ماں بھی بدنام ہوتی ہے، بھائی بھی بدنام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہنیں بھی بدنام ہوتی ہے، بہنوں سے بھی بدگمانی، بلکہ خاندان تک کے لوگ بات کہتے ہیں کہ یہ خاندان خراب ہے، اس خاندان کی عورتیں اچھی نہیں ہے، ان خاندان بدنام ہے۔ تو میری معزز ماں بہنوں، ہمارے خاندانوں کی عزت اور عفت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے لیے ہمیں غفلت والی زندگی نہیں گزارنا کہ ہم بچیوں کے حوالے کر گئے، بیٹی تو گھر میں رہ، میں شاپنگ کر کے آتی ہوں، ماں نکل گئی 10 بجے سے اور شام کو 5 بجے اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس آ رہی ہے، گھر میں کون ہے؟ بیٹی اکیلی ہے، فون ہے، انٹرنیٹ ہے، بھائی باہر کھیل رہے ہیں، گھر میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، تو یہ گھر ہمارا گھر نہیں بنے گا، ایک ویران گھرانہ بن جائے گا اور کچھ دنوں میں وہ گھر اجڑ جائے گا۔ گھر مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں عورت کی نگاہ مکمل کنٹرول ہوتی ہے، اپنے شوہر گئے ہیں
ان کا پتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے ہیں. پھر شوہر کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کرنے والی, کنٹرول کرنے والی, بچوں کو نماز کے لیے اٹھانے والی, بچوں کو پاک صافی کی تعلیم دینے والی, عورتوں کو مسائل سکھانے والی, عورتوں کو دعائیں سکھانے والی وہ عورتیں ہوتی ہے جو گھروں کو آباد کرتی ہے اور گھروں کو جنت کا ماحول بناتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے معزز ماں بہنوں, ایک ایک سنت کو اپناؤ اور بسم اللہ کی برکت اپنے ساتھ رکھو. جو بھی کام شروع کرو بسم اللہ سے شروع کرو. آپ کے جتنے بھی الجھے ہوئے مسئلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ حل فرما دیں گے. آپ کی بچیوں کی پریشانی ہے, رشتے نہیں ہو رہے ہیں, رشتے صحیح نہیں مل رہے ہیں, ایک تو یہ کہ شریعت جاننے کی کوشش کرو کہ ہماری شریعت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے, ہماری شریعت کیا کہتی ہے. ایک بچی جب بالغ ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جب تیار ہو جائے تو پھر دیر مت کرو, اس کو فوراً دفنا دو, چاہے اچھا ہے یا برا ہے. اچھا آدمی ہے جب بھی جلدی دفناؤ تاکہ وہ نیکیوں کے پاس پہنچ کر جنت میں جلدی چلا جائے, اور برا ہے تو کب تک اس کو کندھے پر اس کو پکڑے رکھو گے, اس کو پھینکو. تو دونوں صورت میں جنازے کو جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنانے کو کہا ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا نوجوان لڑکیاں جب بالغ ہو جائے اور رشتہ مل جائے فوراً ان کی شادیاں کر دو. اب بچیوں کی زندگیوں کو ہم ماں باپ معاشرے کی وجہ سے اس طرح برباد کرتے ہیں. ہمیں خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا ہے, ہر جس طرح کا اسٹیٹس ہے اس طرح کا لڑکا نہیں مل رہا ہے. بچیاں بالغ 9 سال سے 10 سال سے اس عمر ملک میں بالغ ہو جاتی ہے, اور جس طریقے سے طبیعی ضرورت ہے کھانا پینا, آدمی کو بھوک لگتی ہے کھانا پینا, تو جب تک کھائے نہیں پریشانی آدمی کو باقی رہتی ہے. بھوک لگتی ہے جب کھائے نہیں ہے پیٹ میں پریشانی رہتی ہے. تو اسی طرح نفسانی خواہشات جو اللہ نے طبیعی طور سے رکھی ہے ہر ایک کو اس کے وقت کے اوپر جب وہ نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد خیالات کا ایک انبار, پھر غلط تعلقات, غلط محبتیں, غلط باتیں, ہر طرح کے فتنے. ہم اسٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادھر ہماری زندگی کا دین اور اس کا دنیا اور سب کچھ تباہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے اپنے بچوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ تنکر المرأۃ باربعین, عورت 4 وجہوں سے نکاح کی جاتی ہے. لمالہا ولجمالہا ولدینہا وحسبہا, مال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, اور کسی حسب اور خاندان کی وجہ سے, اور دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک, دینداری کو ترجیح دو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. دینداری کو دیکھو, جب دیکھو کہ کوئی دیندار لڑکا ہے معاشرے میں اور کوئی چھوٹی موٹی مزدوری کر رہا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ہوتا کیا ہے نتیجہ, ہمارے معاشرے کی کئی بچیاں 18, 20, 25, 30 سال تک 32 سال ہو گئے شادیاں نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ اسٹیٹس نہیں ملا ہے, خاندان میں نہیں ملا. میرے حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ, اگر تمہارے یہاں نکاح پیغام بیچے ایسے لڑکے, ایسے لوگ, لڑکے یا لڑکیاں دونوں کے لیے ایسے لوگ نکاح کا پیغام بھیجے جن کی دینداری سے اور ان کے اخلاق سے مطمئن ہو. وہ دیندار ہے اور اخلاق اس کے پاس ہے. گھر نہیں کہا, اسٹیٹس نہیں کہا, ڈگری نہیں کہا, روپیہ نہیں کہا, مالداری اور کھیتی باڑی نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کیا دیکھو, اس میں دیکھو کہ تمہارے پہ نکاح کا پیغام بھیجنے والا جو شخص ہے یا جو لڑکی والے ہیں ان میں دینداری ہے, ان میں اچھے اخلاق ہیں, بس اس بات کو دیکھ کر کے نکاح کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے معزز ماں بہنوں ان باتوں کا بھی لحاظ رکھو. اور جتنی بھی سنتیں ہیں گھروں میں, چھوٹی چھوٹی سنتیں ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی ہے لیکن وہ سنتوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کھانے میں جب دسترخوان بچھا کر کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا کہو, بچوں کو یاد دلاؤ, ہاتھ دھو کر کے کھائے, کھانے کے بعد کی دعا پڑھاؤ الحمدللہ الذی اطعمنا. جب گھر میں آئے تو بچوں کو سلام کر کے آؤ, بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ کھولو. جس گھر میں بغیر بسم اللہ کے لوگ آتے ہیں, بغیر سلام کے آتے ہیں, شیطان اعلان کرتا ہے اسٹریٹ میں جا کر, آ جاؤ بھائی ادھر, اس گھر میں رات گزارنے کو ہمیں مل گیا. پھر کیا ہوتا ہے, اس گھر میں جس آدمی میں بغیر سلام کے اور بغیر بسم اللہ کے لوگ انٹر ہوتے ہیں وہاں شیطان داخل ہوتے ہیں. اور شیطان کیا کرتے ہیں, پھر شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کراتا ہے, باپ بیٹوں کے درمیان جھگڑا کرتا ہے, اولاد کا آپس میں جھگڑا ہوا کرتا ہے, اور پھر پریشان حال گھرانہ رہتا ہے. اس وجہ سے اپنے گھروں کو جب دروازے بند کرو, رات کے وقت, دن کے وقت جب گھر میں آؤ تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو. اپنے سروں کو کور رکھو, اپنی بچیوں کو ناحق طریقے سے
غلط طریقے سے گھومنے پھرنے کی اجازت مت دیا کرو اور گھومنے پھرنے کے پارٹیوں میں مت بھیجا کرو جہاں ان کے ایمان کا ان کے تعلقات کا خطرہ ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے یہ کچھ نصیحتیں ہیں. دین تو بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کے ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. معزز ماں بہنوں، کچھ وقت ہو فجر کے وقت، آج کل تو رات ہی 2 گھنٹے کی ہے اور کہنے کا تو 2 گھنٹے کی رات ہے، ہم کہیں گے پوری رات جاگے. تو اگر ہمت کر کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تو ویسے ہی 2 بجے تک تو روٹیاں اور چائے بنانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں کھانا تیار کرنے کے لیے، تو عشاء کے وقت تراویح بھی 12:30 تک ہوتی ہے، تو 1.5-2 گھنٹہ ہے. اگر اس کو کوئی ہمت کر کے اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر کے قدر کر لے، اس میں نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، انشاءاللہ آپ کی پوری خاندان اور پورے بچوں کا مسائل حل ہو جائیں گے. یہ نہ سمجھے بیٹے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بیٹے کا نہیں ہوگا، گھر کا نہیں ہوگا، سارے مسئلے اللہ کے حل ہوتے ہیں اور اللہ پر چھوڑے. اے میرے مولا کریم، ہم تمام مسئلوں کو آپ پر چھوڑتے ہیں، ہمارے تمام کام آسان کر دیجیے اور بار بار اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. افطار کے وقت یہ ماحول گھر میں پیدا کرے کہ افطار سے 20-25 منٹ پہلے ہم تمام کچن کے کاموں سے فارغ ہوئے ہو. یہ نہیں کہ ہم آخری اذان تک ہم کام کرتے رہے ہو، بلکہ 20-25 منٹ فارغ ہو کر ہمارے چھوٹے بچے کو اور ہماری بچیوں کو ہمارے سامنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعائیں مانگو. افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کئی عورتیں اور کئی مردوں نے ایسا لکھا ہے کہ ہم نے رمضان میں جو دعا کی تھی بہو اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور ہماری زندگیوں میں ہم سکون محسوس کرتے ہیں. اس لیے معزز ماں بہنوں، جو بڑی باتیں موٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگے اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کو صحیح طور سے گزارنے کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے راستے پر جم کر کے عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ ہم ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو قرآن پڑھائیں گے. ہماری بچیاں قرآن پڑھی ہوئی تھی لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھول گئی ہوں گی. دیکھو اندر دیکھ کر بھی وہ نہیں پڑھ سکیں گی کیونکہ قرآن اللہ نے فرمایا جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے قرآن تمہیں چھوڑ دے گا. قرآن کو جو حضرات پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اندر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کو محبت سے کہو دوپٹہ صحیح طریقے سے اوڑے، کپڑے صحیح طریقے سے پہنے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے اور اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملے ہو تو رو کر کے مانگتے رہے اور اللہ سے دین مانگے، ایمان مانگے، اعمال صالحہ مانگے، اخلاق مانگے اور اچھی زندگی مانگے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگے اور زندگی میں خوشحالی اور عزتیں مانگے. انشاءاللہ اللہ رب العزت بڑا رحم والا ہے، بڑے فضل والا ہے. وہ جو کچھ اپنے فضل و کرم سے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرمائے گا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے ہر لمحات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور معزز ماں بہن اپنی دعاؤں میں ان ملکوں میں نہ بھولے. دیکھو ہم تو آرام سے اپنے بہترین گھروں میں رہ رہے ہیں لیکن ہماری بہت سی ماں بہنیں ہماری دنیا میں وہ پیدا ہوئی ہے لیکن کسی دوسرے ملک کا ہے. میں صومال کے اندر یہ سیریا میں ہماری ماں بہنیں ملک کی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بم اور گولیاں ان کے گھروں میں آئے دن ان کے محلوں کو ختم کرتی رہتی ہے. ایک ساتھ ایک گھر سے 10 جنازے، 15 جنازے، 100 جنازے جن کے گھروں سے نکلتے ہیں، جن کے محلوں سے نکلتے ہیں. میری معزز ماں بہنوں اب ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ اس گھر کا حال کیا ہوگا. ہم سوچے ہمارے گھر کا ایک بوڑھا فرد جب چلا جاتا ہے تو مہینوں تک گھروں کے اوپر سوگ سوار رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے کہ بڑے اچھے تھے، بوڑھا آدمی بیچارہ چلا جاتا ہے، اپنی موت جاتا ہے تو وہ آدمی کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن کھیلتے کودتے معصوم بچے جو ماں اکیلی رہ گئی پیچھے، بچے چلے گئے، بچے معصوم اکیلے گئے، ماں چلی گئی، ماں شہید ہو گئی ہے، باپ چلا گیا ہے، عورتیں بیوہ ہو گئی ہے، تو ایسے میں کتنا قابل زار ان کی حالت ہوا کرتی ہے. تو معزز ماں بہنوں ہم ان حالات میں ہیں، ہم قدردانی کریں اور جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اللہ توفیق دے اس کو خوب خرچ کریں، صدقہ و خیرات خوب نکالے، اللہ سے مانگے اور اپنی زندگیوں کو صحیح لانے کی کوشش کریں، ہدایت والی زندگی لانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں بازاروں میں ہم کم گھومیں.
نکلے، کوشش کرے باہر بہت کم نکلے، گھر ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث کا آخری بات ذکر کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے، آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ کتنا بہترین ارادہ کیا، اللہ کے نبی فرمایا ہنیئا، مبارک ہے تیرا ارادہ میری بہن، تو نے کتنا بہترین ارادہ کیا، تیرا اتنا اچھا ارادہ ہے کہ تو نماز پڑھنا چاہتی ہے اور میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہے اور میری مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، تیرا کتنا مبارک ارادہ ہے۔ پہلے تو اس کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس ارادے کی اور اس کی اس نیت کی بہت تعریف فرمائی، پھر فرمایا آپ نے میری بہن تیرا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اپنے گھر میں عفت اور جس پاک دامانی کے ساتھ نماز پڑھے گی وہ بہتر ہے کہ تم میرے پاس آ کر میری مسجد میں نماز پڑھے، کیونکہ جب تو راستے سے نکلے گی تو نیک نیتی کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن دوسرا اجنبی، دوسرا نامحرم پتہ نہیں کس نگاہ سے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوگا اور تجھے بھی گناہ میں مبتلا کرے گا، اس وجہ سے تیرا گھر میں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، زیادہ شور و شگف کرنا، زیادہ دنیا کی باتیں کرنا، زیادہ لوگوں میں ملنساری رکھنا، شادی بیاہوں میں پردگیوں میں جانا، ایسے محفلیں کرنا جس سے ہمارا دین برباد ہو، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین اور ایمان کو زندہ فرمائے۔ دعا کرنا، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم عنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين۔ اے معبود حقیقی، اے اللہ ہم تمام کی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں، ہمارے قصور و ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، جتنے بھی ہماری معزز ماں بہنیں اس مجمع میں شریک ہے اور نہیں ہے، ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کے حال پر رحم فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے پاس دین اور اسلام کی صحیح سمجھ نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا غفار یا غفور الرحیم، یا ہماری معزز ماں بہنیں اپنی زندگیوں کے لیے بہت محنتیں کر کے اے اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو بنانے کی اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مولا کریم اپنی اصلی زندگی اور اپنی آخرت کی زندگی سے ہم سب غافل ہیں۔ میرے مولا کریم اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ بڑی آب و تاب سے، بڑی بڑی رحمتوں کے ساتھ، بڑی مغفرت کے ساتھ اور بڑی بڑی بخشش کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے شروع ہو گیا ہے۔ میرے مولا کریم اس رمضان کے ہر لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، اے مولا، آپ کے حبیب نے جس دعا پر آمین کہہ دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو ہلاک ہو جائے، کہ اللہ پھر ہم کس جگہ پہ رہیں گے؟ جس پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا وہ ہلاک ہو ہی جائے، وہ ہو جانا ہی چاہیے وہ آدمی ہلاک، جس کی مغفرت نہ ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور بارش بخشش نہیں کریں گے تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے اللہ، ہماری تمام ماں بہنوں کی مغفرت فرما دے، جو موجود ہے اور نہیں، ہر ایک کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، یہ ہماری معزز ماں بہنیں بولی بالیاں دن بھر میں اللہ تبارک تعالیٰ مشقت کا کام کر کے گھروں میں اپنے بچوں کی اللہ تربیت کر کے، بچوں کی صاف صفائی کر کے، اپنے شوہروں کے کپڑوں کی صفائی کر کے، اپنے گھروں کی اور کچنوں اور برتنوں کی صفائی کر کے تھک جاتی ہے۔ میرے مولا کریم، یہ بولی بالیاں اپنی دنیا کی سنبھالنے میں لگ کر کے اپنی آخرت کو بلا دیتی ہے۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان خدمتوں کو جو روزہ داروں کے لیے کرتی ہے قبول فرما لے۔ اے مولا کہ ہمارے ماں بہنوں کی ان خدمت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ زیادتی ہونے سے حفاظت فرما۔ جن ماں بہنوں کو اپنے گھروں میں زیادتیوں سے اور پریشانیوں سے دوچار ہے، اے اللہ ان کے گھروں میں سکون، چین، اطمینان اور محبت کا ماحول پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، جن گمراہی میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان تمام گمراہیوں سے نجات عطا کر کے ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرما۔
اے اللہ تبارک و تعالی ایک دن موت آنے والی ہے، ہمیں بھی دبوچ لے گی، ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کس حال میں آتی ہے۔ اے میرے مولا کریم، اور موت کے وقت تمام اے اللہ تبارک و تعالی آپ کے عذابوں سے اور آپ ترقی حالات سے، آخرت کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اے مولا کریم، ہم تو کمرے میں آئی ہوئی چھپکلی کو دیکھ کر بھی ڈر کر کے چھپ جاتی ہے۔ میرے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وعدوں کو اور وعیدوں کو بتایا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنیں اور ہم کمزور دل اے اللہ ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میرے مولا کریم، ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میرے اللہ، ان سزاؤں سے بچنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، صبح شام اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، شرعی لباس اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں بہنوں کو گھروں میں رہ کر، گھروں میں رہتے ہوئے عزت والی، عافیت والی، خوشحال والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں ان کا اپنا ایمان محفوظ کر سکے اور اپنا دین ان کا محفوظ ہو، ایسے گھروں میں ان کے رشتے ہو جہاں ان کو چہار دیواری کے اندر عزت والی، خوشحالی والی روزیاں ملے، ایسی جگہ پر ہماری بچیوں کے رشتے ملے، ایسی ماں باپوں کی بھرپور مدد فرما۔ یا غفار یا غفور الرحیم، زندگی میں بہت زیادہ برائیاں کر چکے ہیں، نافرمانی کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں۔ اے مولا کریم، قدم قدم پر بہت نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہے، رات کے دن میں، دن کے اولا جانوں میں، اور ہمارے دل و دماغ میں گناہ گردشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم معاف فرما دے۔ آپ نے وعدے فرمائے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے میں گناہ کو کوئی نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اے اللہ، ہماری ماں بہنیں یہ تمام کی تمام آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں کر رہی ہے، استغفار کر رہی ہے۔ میرے اللہ، ان سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، وہ آج سے نیتیں کر رہی ہے سیدھے راستے پر عمل کرنے کے لیے، اے اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر عمل کرنا آسان فرما۔ گمراہی کی زندگی سے بچا دے، بیکاری کی زندگی سے بچا دے، عفت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، سکون والی زندگی نصیب فرما، رحمت والی زندگی نصیب فرما۔ یا غفار یا غفور، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما، ہمارے بچوں اور بچوں کو بہکنے سے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے، غلط راستوں پر جانے سے، غلط لائن میں ملوث ہونے سے، غلط محبتوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم ان کو سمجھا سکے، اے اللہ ہم نے پہلے غفلتیں کی، لیکن اب ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہم ان کو سمجھا سکے اور راہ راست پر لا سکے۔ تو اپنے فضل سے، تو اپنی مہربانی سے ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ عطا فرما، ان کو نیک نیتی سے، نیک ارادے سے، اے اللہ برتر ماں باپ کو عزتیں کرنے کی، ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، گانے کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، ٹی وی اور فلموں کی لعنت سے حفاظت فرما، ان غلط چیزوں کی محبت ہمارے گھروں سے اور ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہمیں پاک باز اور پاک نگاہ، پاک دل، پاک دامن بننے کی توفیق عطا فرما، پاک نیتیں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے غفار غفور، شیطان رجیم سے رمضان میں اور بعد رمضان میں ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا غفار یا غفور، ہماری زندگی میں خوبی، عزت اور عافیت ملے، ایسی بھرپور مدد فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا دے، دکھاوے سے بچا دے، گھمنڈ سے بچا دے، تکبر سے بچا دے، اے اللہ تبارک تعالیٰ برائیوں میں مبتلا ہونے سے بچا دے۔ یا غفار یا غفور الرحیم، اللہ تیرے کلام پاک کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں یا اللہ صبح ہوتی ہے گانوں سے، شام ہوتی ہے فلموں سے، اے مولا کریم ہمارے گھر اجڑ گئے، ہمارے گھروں میں اکثر بچے بے نمازی ہے، اے اللہ ہمارے اکثر گھر کے مالک بے نمازی ہے، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ بے نمازی ہے، ہمارے بچے اکثر اے اللہ باہر اللہ ہمارا گردے میں مشغول ہیں۔ میرے مولا کریم، ہمارے اولادوں اور ہمارے بچوں اور اللہ تعالیٰ ان کی بے دینی کے بہت متفکر ہیں۔ میرے مولا کریم، ہر ایک کو دینداری عطا فرما، ہر ایک کو عافیت عطا فرما، ہر ایک کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما اور ہمارے بچوں کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت اور گمراہی دونوں کی سمجھ عطا فرما دے اور ہدایت کی تمنا اور ہدایت کی کوششیں اور ہدایت کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، گمراہی اور گمراہی کے دلدل سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا غفار یا غفور الرحیم، مسلم معاشروں کی، مسلم ماں بہنوں کی، مسلم بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، سیریا کی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ
تبارک تعالیٰ افغانستان پاکستان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ صومالیہ کے مسلمان کو 7 سال کے پریشان ہیں اور حکومت کے مظالم سے بھی پریشان ہیں. میرے اللہ تبارک تعالیٰ ہم اپنے گھروں میں عیش والی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ وہ ایک ٹکڑوں کے محتاج ہے. میرے مولا کریم تمام مسلمانوں کو عفت اور عافیت والی رزق حلال والی زندگی نصیب فرما, ان کو امن و امان عطا فرما, ان کو سکون عطا فرما, ان پر اپنی خصوص رحمت نازل فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بے امنی ہے امن و امان کی فضا قائم فرما, ان کو سکون کی زندگی نصیب فرما. اللہ ظالم کی پکڑ فرما لے, اگر ان کے لیے مقدر ہدایت مقدر نہیں ہے تو ظالم کی پکڑ فرما لے اور ظالموں سے مسلمان کو آزاد فرما. جو قید و بند کی مسلمان سختیاں برداشت کر رہے بغیر وجہ کے جیلوں میں ہماری مائیں اور ہمارے بھائی دھکیل دیے گئے ہیں. میرے اللہ سال سے ان کے بچے جوان ہو گئے اور اپنے باپو کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں لیکن ظالموں کے جیلوں کے شکنجے میں یا پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اس رمضان کی برکت سے اپنی مہربانی سے یا اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کے دلوں میں نرمی پیدا کر کے یا اللہ ان مسلمانوں کو عزت اور عافیت سے رہائی عطا فرما, عزت اور عافیت سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان صبح بھی رمضان, شام بھی رمضان, دوپہر بھی رمضان. اے مولا یہ گھڑیاں ہم سے ایک رمضان 2 رمضان ختم ہو رہا ہے. میرے اللہ ہمیں اس ہر لمحے کی ہر لمحے کی قدر دانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس کی صبح کی, اس کے شام کی, اس کے سحر کی, اس کے افطار کی اے اللہ ہمیں قدر دانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ریاکاری سے, ہمیں گھمنڈ سے, ہمیں تکبر سے, ہر قسم کے گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہماری اصلاح فرما, ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح فرما, ہماری نفس کی اصلاح فرما, ہماری روح کی اصلاح فرما, ہماری زندگی میں اصلاح فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہمارے تمام مرحومین کی, ہمارے آباء و اجداد کی, ہمارے رشتہ داروں کی جو پہلے قبروں میں چلے گئے کی مغفرت فرما. ہماری طرف سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے تمام انبیاء کو اور اولیاء کرام کو اور علماء کرام کو, بزرگان دین کو جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا ہے, اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ تعالی تمام بزرگان دین کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کو اعلی علیین کے درجات سے مقام سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمیں نیک اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعرات کو یا پیر کو اللہ تعالی جو اعمال کی گوش ہوتی ہے نیک اعمال پیش ہو اور قیامت کے دن آپ کے ہاتھوں جام کوثر ہو اور اللہ عزت کے ساتھ آپ کی حاضری نصیب ہو. ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ برے اعمال سے, بد گوئی سے, بد خیالی سے, بد فکری سے, بد نظری سے, اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.